أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دی؟ میری اجازت سے پہلے موسیٰ پر ایمان لاتے ہو؟ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تو ضرور کوئی چال ہے جسے تم نے اس شہر میں اپنایا ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں سے اس کے مول نواسیوں کو نکالو، تاکہ تم یہاں سے اس کے اصل باشندوں کو نکال سکو۔ فسوف تعلمون، تو اب تم کو پتہ چلے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں دوسری طرف کے، الٹی جانب کے، ایک طرف کا ہاتھ تو دوسری طرف کا پیر۔ ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وہ بولے ہم کو تو بس اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جان سے ہی مارے گا نا، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں تو ہمیں اپنے ہی رب کے پاس پہنچنے والے ہم، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تجھ کو ہم سے بس اتنی ہی تو دشمنی ہے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر، نشانیوں پر، دلائل پر جب وہ ہم تک پہنچ چکی تو ایمان لے آئے، بس یہی پرابلم ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس کے بعد حضرت موسیٰ کے وہ نئے ایمان لانے والے جادوگر وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان فرما دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنا کر وفات دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے، درباریوں نے، وزراء نے فرعون سے کہا کہ کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد کرے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو ناکارہ بنا دے، موقوف کر دے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، تو فرعون بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو، جتنے بیٹے ہیں بیٹوں کو مار ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر بڑے زور آور ہے۔ یہ کس نے کہا؟ فرعون نے۔
یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی تلاوت کی گئی تھی۔ درس چل رہا ہے ہمارا سورہ اعراف کا، جو مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا عموماً جو پیرایا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے تقریباً ہر روز ہی دہراتا ہوں کہ مکی صورتوں میں خطاب براہ راست مشرکین مکہ سے ہوتا ہے، اور ان میں احکامات نہیں بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے تو ان کو احکامات کیا دیے جائے۔ ہاں، ان کے سامنے باری تعالیٰ کی توحید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے اور اللہ کی قدرت کو ماننے پر۔ جب نہ مانے تو اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں عموماً اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان فرما کر انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ آسمان اور آسمانوں کی وہ ساری مخلوقات، ستارے، سیارے، گیلیکسیز اور ان میں ہزاروں اور کروڑوں ستارے، اور پھر زمین اور زمین کی ساری مخلوقات ہے، زیر زمین جتنی اللہ کی مخلوقات ہے، پانی ہے، پٹرول ہے، منرلز ہے، معدنیات ہیں، اور انسان کو اس زمین پر اپنی لائف کو سروائیو کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ یہ انداز عموماً ہوتا ہے مکی صورتوں کا، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اخیر سے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے صورت، گزشتہ قوموں کے تذکروں کو بیان فرمایا۔ گزشتہ قوموں میں جن کے تذکرے ہوئے، وہ تذکرے کیوں؟ دراصل وہ تذکرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یک گونا تسلی دینے کے لیے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، آپ اکیلے نہیں ہیں جس کی قوم نے ان کی بات کو سنی انسنی کیا ہے، بلکہ گزشتہ ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ جن کے پیغمبروں نے 100-200 سال نہیں بلکہ بسا اوقات کئی صدیاں ان پر محنت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صرف دعوت کا پیریڈ جو ہے وہ 950 سال ہے، صرف دعوت کا پیریڈ، اور 950 سال کی شبانہ روز محنت کا آؤٹ پٹ اور نتیجہ اگر ان کے ہاتھ میں آیا ہے تو صرف 80 افراد، 40 مرد اور 40 عورتیں جو کشتی میں تھے، باقی تو پوری دنیا کا سپڑا صاف ہو گیا۔ یہی ہے تو کہا کہ اتنے سارے محنتوں کے بعد گزشتہ انبیاء کے ہاتھوں میں لوگ نہیں لگے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہو۔ حضرت نوح کا تذکرہ ہوا، حضرت ہود کا تذکرہ ہوا، حضرت صالح کا تذکرہ ہوا، حضرت لوط کا تذکرہ ہوا، حضرت شعیب کا تذکرہ ہوا، اور ان قوموں کے حالات، ان کی سرکشی، ان کی عناد، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کے طغیانی، ساری چیزوں کو بیان کر کے گویا تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ سارا ہوا، اور اس کے بعد گزشتہ 2-3 دن پہلے سے ہمارے پاس تذکرہ شروع ہوا سیدنا موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف۔ کہا کہ فرعون سے جا کر کہوں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پوری کہاں ہوئی؟ فرعون ہی کے دربار میں ہوئی، بلکہ فرعون ہی کی گود میں ہوئی ہے، فرعون ہی کے دربار میں اور فرعون ہی کی گود میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا فرعون کی طرف۔ حضرت موسیٰ آئے، اور حضرت موسیٰ کو اندازہ تھا آپ کی زبان میں کچھ ثقل تھا، کچھ زبان جلدی سے الفاظ کی ادائیگی میں شاید کچھ ثقل محسوس ہوتا تھا۔ باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی کو نبی بنایا جائے یا ان کو میرا معاون بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی اس درخواست کو قبول فرمایا، اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر دیا۔ گئے دربار میں جا کر اللہ کی توحید کا اقرار، نہ صرف اقرار کیا بلکہ دعوت دی کہ قبول کریں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی قدرت کو تسلیم کرو۔ تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، جامع سے باہر ہو گیا، کیونکہ اس کا جو مزاج تھا وہ تھا انا ربکم الاعلی والا، کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سب سے بڑا تو پاورفل اس وقت دھرتی پر کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ اب اس کے سامنے کوئی جا کر یہ کہے کہ تو پاورفل نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہستی ہے
جس کا ہر حکم یا جس کا حکم ہی بس زمین پر چلتا ہے اور چل سکتا ہے، تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں تو مانتا نہیں ہوں، ہاں اگر تجھے بڑا یہ ہے کہ تو واقعتاً سچا ہے تو بتا کچھ نشانی، میں تو ہوں پاورفل، جو چاہے ابھی حکم دے کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ زبردست اژدہا بن گیا، اور ایسی زبردست اس نے چنگھاڑ لگائی کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ محض اس کی ہیبتناکی اور اس کی چنگھاڑ کی ہولناکی کی وجہ سے دربار میں موجود بہت سارے لوگ تو یوں ہی ٹپک گئے، یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور خود فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، اس اژدہے کو دیکھ کر اپنے تخت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر دور جا پڑا۔ یہ کیفیت تھی اس اژدہے کی۔ دوسرا معجزہ وہاں یہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنی بغل کے نیچے یوں کر کے ایسے نکالا ہے تو بالکل آفتاب و مہتاب کی طرح روشن شعاعیں اس سے نکلنے لگی، چمک رہا ہے۔ درباری دیکھ کر مبہوت ہو گئے، پہلے تو کچھ مر گئے تو اس کی وجہ سے ہی اوثان خطا ہو گئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اور سب نے یہ کہا کہ فرعون سے اس کے درباریوں نے، وزراء نے، کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، جادوگر ہے، اور یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم فکس کر لے اور اپنے اس وقت کے دوران میں پورے ملک کے زبردست جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو بلایا جائے اور اس کا اور ان کا سب کا مقابلہ کرایا جائے، تو یقیناً اس کی ہوا نکل جائے گی اور زیادہ کوئی اپنے کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ فرعون نے یہی کیا، ان کے اس ایڈوائس کو قبول کیا، مشورے کو، اور ایک تاریخ طے کر دی گئی، اور اتفاق سے وہ جو دن طے کیا گیا وہ عید کا دن تھا، چاشت کا وقت ہے۔ سارے ملک کے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو لایا گیا، سب حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد جیسے میں نے گزشتہ کل بھی تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا کہ جتنے یہ میجیشینس ہوتے ہیں، جتنے جادوگر ہوتے ہیں، جتنے ٹونے اور ٹوٹکے والے ہوتے ہیں، لیمبو پھرانے والے اور کیا کیا کرنے والے، واللہ عالم، تو ان کا اصل مقصد اور انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ محض پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جادوگر جب فرعون کے پاس آئے تو ان جادوگروں کا ایک ہی سوال تھا، دوسری کوئی بات نہیں کرے انہوں نے، کس کو ہرانا ہے، کیا کرنا ہے، اس نے کیا دکھایا، کیا کرتب کیے، وہ کچھ نہیں۔ انہوں نے سوال جسٹ ایک کیا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پہلے یہ بولے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ یہی کیا نا، قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ انعام جو تمہارا ہے وہ تو طے ہے، لیکن سب سے بڑا انعام جو آپ کو ملنے والا ہے کہ تمہیں وہ پروٹوکول اور وہ پریولیجز ملیں گی، وہ مراعات ملے گی جو میرے درباریوں کو ملتی ہے۔ تم میرے خاص بن جاؤ گے، ایک دم کیا بن جاؤ گے؟ ایک دم خاص بن جاؤ گے۔ بہرحال مقابلہ ہوا، مقابلہ جب ہوا سب نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی ہیں، اور میں نے بتایا تعداد کتنی تھی جادوگروں کی؟ 3 لاکھ کے قریب جادوگر پورے ملک سے لائے گئے تھے۔ روایتیں مختلف ہیں، میکزیمم جو فگر بتایا گیا ہے 3 لاکھ کا، کم بھی بتایا گیا ہے، اور ان کے جادو اور ٹوٹکوں کا سامان وہ تقریباً 300 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا۔ کتنے؟ 300 اونٹوں پر۔ اب لاکھوں کی تعداد میں رسیاں ڈالی گئی جو سب سانپ اور اژدھے اور پتہ نہیں کیا بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ موسیٰ آپ اپنا عصا ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ زبردست اژدہا بن گیا، اور اس نے ان سارے سانپوں کو، اژدہوں کو جو جادوگروں نے بنائے تھے نگل گیا۔ تو روایتوں میں نہیں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور وہ دوبارہ اثر نو عصا بن گیا تو یہ جن کو نگلا تھا وہ بھی رسیاں بن گئی، نہیں گئی، ختم، وہ ختم۔ یہ جادوگر جتنے تھے دیکھ کر مبہوت رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جادو کا نہیں ہے، اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ اچھے اچھوں کو ہم نے پچھاڑا ہے، یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جادوگروں کے جتنے بڑے تھے وہ سب ایمان لے آئے،
اور لکھا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر 6 لاکھ مصری مسلمان ہو گئے۔ کتنے؟ 6 لاکھ مصری فرعون کے قبطیوں میں سے 6 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جب معاملہ ہوا تو فرعون کی تو قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگ گئی۔ اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ تو ایکچوئل ہم جو موڑ نواسی ہیں وہ تو کم سے کم میرے قابو میں تھے، یہ باہر کے ہیں گھسپیٹیے، کنعان سے آئے ہوئے۔ کہاں سے آئے ہوئے؟ کنعان سے آئے ہوئے۔ ان کو تو ہم نے الگ سے ایک جو ہے ریجن الاٹ کیا تھا، وہاں پر رہتے تھے، اور وہیں پر ہمارا تھوڑا سا وہاں سے سرکشی اٹھ رہی تھی، اور ان کو تو صاف کرنا ہی تھا۔ لیکن جب یہ اصل جو نیٹیو ہے یہاں کے اصل باشندے وہ بھی 6 لاکھ ہو گئے تو وہ گھبرا گئے۔ اب وہ وہاں سے منظرنامہ ہے، یہ یہاں سے فرعون نے کہا جادوگروں سے، میرے کہنے سے پہلے مجھے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کی بات کو مانتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو۔ یہ بات تو اب پکی ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ تم سب ملے ہوئے ہو اور در پردہ سازش رچا کر تم نے اس کے ساتھ مل کر میری حکومت کو گرانے اور یہاں کے اصل باشندوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ جب پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی تو معاملہ بنا دیا سیاسی۔ معاملہ کون سا بنا دیا؟ سیاسی۔ سیاست کے لیے دھرم کو استعمال کرنے کا مزاج آج سے نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے یہ مت سوچے کہ 2014 کے بعد سے ہی جو ہے دھرم کو سیاست کے لیے اپنایا جا رہا ہے۔ نہ 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 نہ، یہ تو ہزاروں سال پہلے سے ہے۔ جب پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی تو اس نے اس کو بنا دیا پولیٹیکل ایشو۔ کہا کہ اچھا تمہاری سازش یہ ہے کہ تم سب مل کر میری حکومت گرائیں اور یہاں کے جو اصل باشندے ہیں ان کو یہاں سے نکالو، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم یہاں سے اس کے اصل باشندوں کو باہر کر سکو۔ یہ فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیسا طاقتور ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے طرف سے کاٹوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن اس نے 70,000 جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے، اور 70,000 لوگوں کے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے تھے سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ اور روایتوں میں ہے کہ ہر جادوگر کسی ایک کا ہاتھ کاٹا جاتا، پیر کاٹا جاتا اور اس کو سولی پر چڑھایا جاتا، تو ان کی طرف سے ان کو کیچ کرنے کے لیے آنے سے پہلے جادوگر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ اب اگلا مجھے لینا، اگلی باری میری ہے، اس کے بعد مجھے آپ یہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی ایک نظر کی صحبت وہ کرشمہ کر جاتی ہے جو ہزاروں سال کی صلحاء کی محنت نہیں کر پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنا کرتا ایسا پیچھے کی طرف سے اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہ کیا حال ہے۔ پورا گوشت اس کی جگہ پوری خالی ہوئی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، چربی اور گوشت پورا جل چکا ہے۔ جب کفار مکہ انہیں، مشرکین مکہ انہیں ایذائیں دیا کرتے تھے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے، بد دعا فرمائیے ان کے لیے۔ لیکن آپ سوچیں کہ وہ آ کر احساس اپنی تکلیف کا تو کر رہے ہیں، لیکن برداشت کتنا کیا کہ جسم کا گوشت پگھل گیا، ایک حصے کا چربی پگھل گئی، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے ایمان سے دستبردار ہونے کا سوچا بھی ہو، سوچتے بھی نہیں۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیسی ایک خوبصورت نوجوان صحابی، خوبصورت ترین، بہت ڈیشنگ پرسنالٹی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے حبیب نام تھا ان کا، حبیب۔ مسیلمہ کے ہاتھ چڑھ گئے کسی طریقے سے، کسی جنگ کے موقع پر یا کسی بھی طریقے سے اس کے ہاتھ چڑھ گئے۔ اور مسیلمہ کون؟ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد میں کیا تھا۔
جھوٹے دعوے دار نبوت کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہی میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ بہت کم عرصے میں ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹی سی ٹکڑی مکے سے نکلی، مدینہ کیا پہنچی کہ ان کی ریاست جو نوخیز تھی وہ مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ماننے والے ہیں کہ وفود کی شکل میں آ رہے ہیں۔ تو ان کو لگا کہ یہ بہت آسان نسخہ ہے دنیا پر حکمرانی کا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو جتنا بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے، منشأ خداوندی سے، اس کے پیغام کو اس دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے کا ایک مشن ہے جس کے لیے یہ تیاری ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، ان کے ذہن میں بس حکمرانی تھی۔ بہرحال مسلمہ کذاب کے ہاتھوں لگے تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب نوجوان تھے، کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ کس نے کہا؟ مسلمان۔ تو حضرت حبیب نے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ تو نبی ہے۔ کہا کہ اچھا وہ مانتا ہے کہ وہ نبی ہے، میں نبی ہوں یہ نہیں مانتا ہے؟ کہا کہ ہاں نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرا اس لیے یہ یقین ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ تو مسلمان نے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانے گا تو تیرے ہاتھ پاؤں الٹی سمت سے کٹوا دوں گا۔ حضرت حبیب نے کہا جو چاہے کر لے، یہ ایمان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا جا سکے، نہیں ہوگا، جو چاہے کر لے۔ چنانچہ اس نے حضرت حبیب کے پہلے ایک ہاتھ کٹوایا، پھر سوال، کہا کہ نہیں، میرا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے اور تو جھوٹا ہے۔ ایک پیر کٹوا دیا الٹی سمت کا، پھر دوسرا ہاتھ کٹوایا، پھر دوسرا پیر کٹوایا، اور پورے ہاتھ پیر جب ختم ہو گئے اور جب تک جان میں جان رہی، حضرت حبیب کروڑوں رحمتیں ہو ان پر کہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ تو جھوٹا ہے۔ آخر میں اس نے نیزہ ان کے دل کے اندر جو ہے مارنے لگا دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی صحبت ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو میسر آ جاتی تو اس کا ایمان پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ آج تو تھوڑے سے تھپڑے حالات کے لگے کہ ارتداد کے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ کتنے مسائل، ایمان وہ مضبوط ہے ہی نہیں، استحکام ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں۔ بہرحال تو دیکھیے ان کا ایمان کیسا تھا۔ انہوں نے کہا قالو، اس نے جب یہ کہا کہ میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، قالو انا الی ربنا منقلبون، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نو میٹر، مسئلہ کیا ہے، تو اگر ہمیں سولی پر چڑھا دے گا تو ہم تو اپنے ہی رب کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے گھنٹوں کا ایمان ہے، کتنے گھنٹوں کا ایمان ہے، 1 یا 2 گھنٹے لگے ہوں گے پورے پروسیجر میں، بہت ہو گیا 4-5 گھنٹے لگے ہوں گے۔ 4 اور 5 گھنٹے کا ایمان ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سولی پر چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں الٹی سمت سے کاٹوں گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو کرنا ہے کر لے بیٹا، ہمیں تو اپنے ہی رب کے پاس پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تیری جو دشمنی ہم سے ہے اس بات پر ہی ہے نا کہ ہم اپنے رب کے ان سارے دلائل پر جو ہم تک پہنچی ہے ایمان لے آئے، تو یہ صحیح ہے، ہم تو ایمان لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیری تکلیفوں کا مقابلہ کریں گے اور تجھے پچھاڑیں گے، نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا پاورفل ہے، اس کا طوطی بولتا ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، قلم اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کر دے، صبح کو شام لکھوا دے، شام کو صبح کہلا دے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رجوع الی اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے طریقہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما دے، ہم پر صبر کا فیضان فرما دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان رکھ کر وفات دینا، مسلمان بنا کر مارنا۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، اچھا ایک بات غور کریں،
یہ جتنا سب سیناریو چل رہا ہے، اس پورے منظر نامے میں فرعون کی مجال ہی نہیں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ ان سے کوئی بات کرے۔ جتنے جادوگر آئے تھے ان کو ہی بات کر رہا ہے۔ غور کریں، کس سے کہا اس نے؟ جادوگروں سے۔ میری اجازت سے پہلے اس کی بات مان گئے آپ، مگر حضرت موسیٰ کو نہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ اژدہے کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کو دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ پر جب نظر پڑتی تو تھر تھر کانپنے لگتا، بلکہ بعض روایتوں میں لکھا ہے حضرت سعید ابن جبیر کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ کو دیکھتا تو اس کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا۔ اتنا ڈر گیا تھا وہ حضرت موسیٰ سے کہ حضرت موسیٰ پر نظر پڑتی کہ ادھر پیشاب خطا ہو جاتا تھا، اتنی ہیبت آ گئی۔ اور وہ پورے اس میں انہیں کس سے بات کر رہا؟ اپنے ہی قبطیوں کو، جو اس کے مور نواسی تھے، جو اس کے ایکچول نیٹیو تھے، ان لوگوں کو ہی بات کر رہا ہے، ان کو ہی سزا دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت ابھی اس کی نہیں ہوئی۔ دیکھیے، نبی جتنا جلیل القدر ہوتا ہے اس کی، ایسا نہیں ہے ہر نبی کی بات میں تاثیر ہے، لیکن جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بھی فرمایا نا کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے، تو مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ سارے انبیاء میں افضل کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے بعد جی ماشاءاللہ، آپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے بات ہی نہیں کر رہا، ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، حوصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا، دیکھا کہ ہوا نکل جا رہی ہے، تو اس کے جو درباری تھے انہوں نے کہا قال الملأ من قوم فرعون تذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ ان لوگوں نے کہا فرعون سے، کیا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو زمین میں ایسے دندناتے پھرتے ہوئے چھوڑ دو گے کیا؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، جو فساد بھی کریں گے زمین میں اور تجھے اور تیرے معبود ان کو جو ہے ناکارہ کر دیں گے۔ اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آئی کہ وہ اگرچہ انا ربکم الاعلی بولتا تھا، لیکن اس کے درباری کہہ رہے کہ تجھے اور تیرے معبودوں کو، مطلب یہ ہوا کہ 1000 انا ربکم الاعلی بولتا رہا ہو، لیکن وہ بھی کسی کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا، کسی کو اپنا معبود مانتا تھا، کوئی ہوگا اس کا بت جو فرعونیوں کا قبطیوں کا تھا، وہ بھی بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ذلیل کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا درباریوں نے کہ موسیٰ کو اور اس کے قوم کو چھوڑ دو گے؟ سب اپنے لوگوں کو مروا رہا ہے، موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑ دیں گے جو زمین میں فساد کرتے پھرے اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ایسے ہی ناکارہ کر دے، موقوف کر دے۔ تب اس نے کہا قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، بولا کہ اچھا ہم تو ان کے مردوں کو ختم کر دیں گے۔ ان کا صفایا کیسے کریں گے؟ ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ان کے مردوں کو ختم کر دیں گے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، بعد میں جو ہے لونڈیا بنا کر گھر میں کام لیتے رہیں گے۔ اور یہی حربہ انہوں نے پہلے بھی آزمایا تھا۔ پہلے کب؟ جب کسی جوشی نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ کوئی ہوگا جو تیری لنکا ڈھائے گا، تو لنکا ڈھانے کے ڈر سے، ختم ہونے کے ڈر سے اس نے جو ہے ایک آرڈیننس پاس کر دیا تھا۔ اس کو معلوم ہوا تھا کہ کون ہوگا لنکا ڈھانے والا، وہ بنی اسرائیل میں سے، تو اس نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی کی طرف تلمیح اور اشارہ کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے آج کے موجودہ تعلیم کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، سسٹم، تعلیم نہیں، تعلیم کے سسٹم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ بہرحال وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر زور آور ہیں۔ جب سب نے غیرت دلائی، آر دلائی کہ اپنوں کو ہی مار رہا ہے، ان کا کیا ہے، تو کہا کہ ان کے مردوں کو قتل کروا دوں گا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم کیا کمزور ہیں کیا؟ ہم کیا کمزور ہیں؟
ہم بھی ان کے اوپر زور آور ہیں، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر زور آور ہیں۔ اب وہ کیا حکم دیتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے آگے، ویسے ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر کو کچھ روداد معلوم بھی ہو۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو آئندہ حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر جمعہ کا خطبہ کسی ایک شخص نے دیا اور نماز دوسرے صاحب نے پڑھائی تو کوئی مذائقہ نہیں، نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے حاضرین کا کھڑا ہونا۔ بعض لوگ جلد بازی میں خطبہ جمعہ پورا ہونے سے قبل ہی کھڑے ہو کر صف بندی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے خطبہ سننے میں خلل آتا ہے۔ لہٰذا خطبہ مکمل ہونے کے بعد ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام کے یا جو خطیب صاحب ہے ان کے ممبر سے اترنے کے بعد پھر مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور صف درست کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔